نارملی آپ لوگوں کو بڑا اچھا ریڈ کرتے ہیں اور یعنی کہ دیٹس بین یور پالیٹکس. یہ پرویز الہی صاحب والی بات بڑی دلچسپ ہے. آپ نے سب کو کنونس کیا، پھر انہوں نے آئے آپ کو گلدستے دیے اور مٹھائی بھی دی اور کوئی شاید دعائے خیر بھی ہوئی. واٹ ہیپنڈ؟ You tell me what happened. You have more information. تو کسی کا فون آیا ان کو، اس فون پہ اس نے اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگا دیا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی وہ تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ فون آیا. تو پھر آپ نے ان کو وہ تو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے تھے. میں نے بنایا تھا جی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو یو مس ریڈ ہم. No, I didn't misread him. One knows him from, a long time. I was hoping کہ یہ جو چاہتے ہیں چیف منسٹرشپ اگر میں ان کو دلوا دوں تو یہ صحیح رہیں گے. اس لیے میں نے میاں صاحب کو بھی کنونس کیا، دوسری پارٹیز کو بھی کنونس کیا، اپنی پارٹی کو بھی کنونس کیا. مگر وہ ہی کنٹ، آئی ڈونٹ نو، ان کو عزت نہیں بھا پائی یا کیا ہوا. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل ڈیسیژنز رہی ہیں، پولیٹیکل اسٹریٹجی رہی ہے، دس واز ون آف دا موسٹ ان یوزول تھنگ؟ نارملی تو آپ جو اسٹیپ لیتے ہیں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. نارملی پیپل آر آنریبل انف، سم پیپل آر ناٹ. اب کیا ہو سکتا ہے. اچھا، تو آپ نے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کو کیسا پالیٹیشین پایا؟ I think he was very misguided by some people. اور ان کی ٹریننگ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو سورس رپورٹ کہہ دے آپ قرآن اٹھا لیں وہ نہیں مانیں گے. ان کی جو سورس رپورٹ ہے دیٹ از کریکٹ. تو وہ سورس رپورٹر جو تھا I think he was too politicized and too ambitious. تو وہ اپنی ایمبیشنس کی خاطر اگلے کا اونٹ کٹوا گیا. ان کی جو سوچ تھی پاکستان کی سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے بارے میں، وہ بھی کافی یعنی کہ تاریخ سے کی سمجھ سے ہٹ کے تھی. مطلب ان کے ہندوستان پر، اسرائیل پر. وہ تو جرنلسٹ کو نے یہ کہا تھا، ہم سے کسی محفل میں ایسی بات نہیں کی ان نے، یا کہیں ملاقات میں ایسی بات نہیں کی، اور کرتے تو ہم اس کو جواب دیتے. ابھی ہی بلاول نے جب اس سے UN میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھئی اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ بچر آف کون سا ایریا وہ گجرات از الائیو اینڈ ہی از دا پرائم منسٹر آف انڈیا. جس آدمی کو آپ پہلے آنے نہیں دیتے تھے اس آدمی کو آپ نے ویزا دیا، وہ آیا امریکہ. اس سے پہلے ہز ویزا واز ناٹ پاسبل. تو پاکستان کی اس وقت آپ کی نظر رہتی ہے ایشوز پہ بھی. آپ نے گوادر کو سنگاپور سے لے کر کے چین کو دیا، آپ نے IPI ایران پاکستان پائپ لائن کا بھی فاؤنڈیشن ڈالی. تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، ایک کلیئر کٹ لگتا ہے کہ ہے پریشر کہ جی آئیدر اور چائنا یا امریکہ، یہ تمام جو معاملات ہیں. آپ کی کیا سوچ ہے اس وقت؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دا ویسٹ اننیسسریلی ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے. IMF کی جو کنڈیشنز ہیں وہ آر ویری ڈیفیکلٹ، اور عام آدمی تو یہ نہیں سمجھتا کہ مرغی 600 کی کیوں ہوگی. اور عام آدمی تو کہتا ہے کہ مجھے روٹی سستی دے. اب اگر روٹی سستی دیتا ہوں، 4000 روپے ریٹ نہیں کرتا ہوں کنکی کا، تو کنکی لگتی نہیں ہے. اگر کنکی لگے گی نہیں تو اگلے سال میرے پاس $4 بلین تو نہیں ہے کنکی امپورٹ کرنے کے لیے، اور ایسی کنکی جو کوئی کھائے گا نہیں. ہم لوگ تو وی آر دی، جسے کہتے ہیں نا سندھو بیسڈ، سندھ دریا بیسڈ کنٹری. ہم تو ہمارا ذائقہ ہی الگ ہے اپنی آٹے کا.
ہمیں تو وہی آٹا پسند ہے. سو دیز آر اسٹیپس ایکشنز ٹیکس تاکہ لوگوں کو. اب میں نے 400 روپے ریٹ کیا ہے چینی کا, اس کا شوگر کین کا, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ شوگر کین لوگ لگائیں. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت اجازت دے امپورٹ آف را شوگر کی, تو ہم را شوگر کو شوگر بنا کے چائنا کو ایکسپورٹ کریں. یہ ہمارے اپنے انٹرنلی پاسبل چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں. جی اچھا, یہ آپ فرمائیے کہ اس وقت چین کے ساتھ ایک ٹینشن کا سما لگتا ہے. بظاہر تو سب اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن لگتا ہے جیسے سب ٹیکسٹ یہ ہے کہ چین اور پاکستان میں کچھ کشیدگی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ آئی فیل دیر از اے کشیدگی ان چین اینڈ دا ورلڈ. جی, سوویت وار پہ, دوسری چیزوں پہ. کبھی وہ بلون نظر آ جاتا ہے امریکہ میں, اور بلون پہ چرچا ہو رہا ہے 4 دن. وہ بلون کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹ اے بلون. بٹ بہرحال تو ان دیٹ ماڈل پاکستان از آلسو بین پریسڈ. تو پاکستان کے لیے کیا بہتر طریقہ ہے اس وقت اس کو ہینڈل کرنے کا؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم وتھ اسٹینڈ کریں پریشر, اپنے جسے کہتے ہیں ایسٹس بڑھائیں, ہم خود اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں. اس لیے کہ مانگے تانگے سے ہم نہیں چلا سکتا کوئی. چین کے حوالے سے اینی تھنگ اسپیسیفک وی نیڈ ٹو بی؟ چائنا آئی تھنک از دی اولڈسٹ فرینڈ وی ہیو اینڈ اٹ از ان دا ریجن. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا, میں تو آئی ایم ویری فیوریبل ٹو چائنا. میں تو 10 دفعہ گیا ہوں ان کے ملک میں, ہر دفعہ الگ میں نے پروونس کو وزٹ کیا, اینڈ دے ویری کائنڈ ٹو می آلویز. جی, سو اسپیشل کنٹری فار اس, اسپیشل فرینڈ فار اس. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی قیمت کیوں بڑھ گئی مرغی کی, لوگ تو اس پر فوکس کرتے ہیں. لوگ اس پر بھی فوکس کرتے ہیں کہ کابینہ کوئی سینچری مار رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب کابینہ میں اتنے 80 پتہ نہیں کافی انہیں کم نہیں کر دیے. آئی تھنک کٹ ڈاؤن. کٹ ڈاؤن تو نہیں, وہ کہتے جی لوگ اب آنرری کام کریں گے. نکالا تو کسی کو نہیں. آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک نکالا بھی ہے. اور آپ ایڈوائس اس پہ تو کر سکتے ہیں. تو میں نے آج تک تنخواہ نہیں لی ہے ایز اے میں نے سپوز ٹو گیٹ اے پے, بٹ میں نے کبھی نہیں لی ہے. نہ میں نے ٹریول یوز کیا ہے. نیشنل اسمبلی سے آپ کو ٹکٹس ملتی ہے ٹریول کرنے کی, میں وہ بھی نہیں یوز کرتا. میری فیملی بھی نہیں کرتی, میرا بیٹا بھی نہیں کرتا. ہی گوز ابراڈ ان ہز اون ایکسپینسز, ہی کمز بیک ان ہز اون ایکسپینسز. تو وی آر ٹرائنگ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ذرا سیاسی صورتحال پر واپس آئیں کہ ابھی لوگوں کو سجھائی نہیں دے رہا کہ ہم یہاں سے آگے کیسے بڑھیں گے, کیونکہ جھگڑا ہی جھگڑا ہر طرف نظر آ رہا ہے. اور الیکشنز کی بھی بات دیکھیں نا, وہ بھی تو ایک لگتا ہے کہ الیکشنز کی بات ہو بھی رہی ہے, بٹ قیاس سرائیاں اتنی ہیں. اور آج جو ہوا لاہور میں, اب وہ پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں دیٹ میں اسپن انٹو اسپائرل انٹو سم تھنگ مور کیوٹک. تو آپ کیا کہیں گے جو دیکھ رہے ہیں لوگ, کہ کس طرح سے وہ تسلی ہو لوگوں کو کہ پاکستان از گوئنگ ٹو گو تھرو دس, پاس تھرو دس ریئلی ٹیریبل فیز, اور بہتر حالات ہوں گے. لوگ تو بہت پریشان ہیں, ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آئی ایگری وتھ یو, پریشان ہے. میں خود پریشان ہوں, وہ پریشان ہیں, میں بھی پریشان ہوں. اس لیے کہ مجھے بھی تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے نا, اینڈ میں نے ان کو جواب دینا ہے. لکیلی ہماری رورل کانسٹیٹوئنسیز ہیں تو اس میں کچھ بہتر ہے ریلیٹیولی. تو پھر آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ ہم کہیں گے کہ آپ دل بڑی کریں اور ہمت کریں, انشاءاللہ اللہ ہمیں مدد کرے گا, مولا کا کرم ہوگا اور ہم اس مشکلوں سے جلد نکل آئیں گے.